یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب عرب کی سرزمین پر ایک حاتم طائی نام کا نہ صرف سخاوت میں بلکہ عقل، بہادری اور انسانی دوستی میں بھی بلند و بالا تھا۔ ایک روز حاتم طائی اپنی اقلیم کے ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہا تھا کہ اسے ایک نہایت ہی حنیف و نژاد، بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس، کانپتے ہاتھوں والا بوڑھا شخص نظر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ وہ شخص اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کہ کیا اس زمانے میں کوئی ایسا بھی ہے جو بغیر سوال کیے صرف ایک مسکراہٹ کے بدلے میں سب کچھ دے دے؟ حاتم طائی نے مسکرا کر اس بوڑھے سے پوچھا، بابا جی کیا آپ چاہتے ہیں بتائیے؟ بابا جی نے کہا، میں کچھ نہیں مانگتا، صرف تمہارے ظرف کا امتحان لینا چاہتا ہوں۔ حاتم طائی نے فوراً اپنا گھوڑا، کپڑے اور تلوالی خنجر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ بوڑھا شخص مسکرا کر غائب ہو گیا اور فضا میں صرف ایک جملہ گونجا، یہ صرف ابتدا ہے، اصل آزمائش ابھی باقی ہے۔ حاتم طائی چونک گیا اور اسے اس لمحے ایک آواز سنائی دی جو کسی پوشیدہ درخت کی شاخوں سے آ رہی تھی۔ اس آواز نے کہا، اگر تو واقعی سخی اور دلیر ہے تو مشرق کے جنگل میں موجود 7 پرانی آزمائشوں کا سامنا کر۔ حاتم طائی بغیر کوئی سوال کیے سفر پر نکل پڑا۔ پہلا امتحان تھا ایک اندھی یتیم لڑکی کو بینائی لوٹانا۔ حاتم نے اپنے تاج محل کے قیمتی نیلم اس طبیب کو دے دیے جو کہتا تھا کہ وہ بینائی بحال کر سکتا ہے، اور وہ لڑکی دیکھنے لگی۔ دوسرا امتحان ایک شیر تھا جو ہر رات قریبی گاؤں کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا۔ حاتم نے اکیلے شیر کا سامنا کیا، ننگی تلوار کے ساتھ، اور شیر کو زیر کر کے اسے جنگل کے دور دراز علاقے میں چھوڑ آیا۔ تیسری آزمائش ایک کنواری لڑکی کی عزت کی حفاظت تھی جسے ڈاکو اغوا کر کے لے جا رہے تھے۔ حاتم نے بھیس بدل کر ان کے قبیلے میں داخل ہو کر لڑکی کو نہ صرف بچایا بلکہ ان ڈاکوؤں کو انسانیت کا سبق دے کر نیکی کی راہ پر لگا دیا۔ چوتھی آزمائش ایک خزانہ تھا جو ایک قبیلے کی معیشت کو بحال کر سکتا تھا، مگر وہ خزانہ 100 سالہ سانپ کے پہرے میں تھا۔ حاتم نے اپنی عقل، حکمت اور ہنر سے سانپ کو بغیر قتل کیے نیند سلا کر خزانہ حاصل کر لیا اور قبیلے کو دے دیا۔ پانچواں آزمائش اس وقت آئی جب اسے خود اپنا ایک پرانا دشمن بھکاری کے روپ میں ملا جو اس سے معافی کا طلبگار تھا۔ حاتم نے اسے معاف کر کے نہ صرف مال دیا بلکہ اسے اپنے قافلے کا سردار بنا دیا۔ چھٹی آزمائش اس وقت پیش آئی جب اسے 3 دن تک کسی پراسرار ویرانے سے گزرتے ہوئے کسی سے بات نہ کرنے کی شرط دی گئی، مگر تیسرے دن اسے ایک پیاسا بچہ ملا جو مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ حاتم نے اپنی آزمائش توڑی اور اسے پانی دیا اور یہ ثابت کیا کہ انسانیت ہر آزمائش سے بڑی ہے۔ ساتویں اور آخری آزمائش میں اسے ایک ایسی پہاڑی غار میں جانا تھا جہاں ہر طرف سونا، چاندی، ہیرے اور جواہرات بکھرے تھے، اور آواز آ رہی تھی، جتنا چاہو لے لو، مگر اگر لالچ کی نیت آئی تو سب خاک ہو جائے گا۔ حاتم نے صرف ایک چھوٹا سا انگوٹھا اٹھایا اور باہر آ گیا۔ تب ایک نورانی شخصیت ظاہر ہوئی جس نے کہا، اے حاتم، تو دنیا کی 7 بڑی آزمائشوں میں سرخرو ہوا ہے۔ اب تجھے وہ رتبہ دیا جاتا ہے جو صرف انبیاء کے نائبین کو ملتا ہے، دلوں پر حکومت، زخموں پر مرہم اور انسانیت کا محافظ۔ اور اس دن کے بعد حاتم طائی صرف ایک عرب سردار نہ رہا بلکہ ایک ایسا افسانوی کردار بن گیا جس کے قصے آج بھی صحراؤں کی ریت پر گونجتے ہیں۔